स्केप्टिक हेलो मुस्लिम। जी भाई। हेलो। जी 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 बोलिए। मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन मुफ्ती साहब अल्लाह ताला की सिफात अदल के ताल्लुक से था। जी और जी मेरा सवाल ये था कि जो है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो हम्म पूरी दुनिया के लिए नबी हैं। जितने भी इंसान दुनिया में आने आए हैं, हर इंसान के लिए नबी हैं। लेकिन जिससे पहले जो नबी आए, जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी आए हैं, चाहे हजरत मूसा हो या कोई भी नबी हो, तो वो पूरी दुनिया के लिए नहीं था। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इस वक्त जो है दुनिया का किसी भी इलाके का, किसी का कहीं का भी रहने वाला इंसान हो, उसको जरूरी है कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए अपनी नजात के लिए। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो इंसान थे, तो जो नबी आते थे वो एक पार्टिकुलर रीजन और पार्टिकुलर पीपल्स, मतलब कुछ लोगों कुछ खित्ते के लिए आते थे। तो मेरा सवाल ये है कि वो एरिया के जो बाहर के लोग थे, जैसे कि कोई इंसान जर्मन का है, किसी भी एरिया के है, आउट ऑफ द एरिया जहाँ पे नबी आया है, तो मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या, मतलब उसका अल्लाह ताला ने उसको क्यों दुनिया में भेजा, उसका आने का मकसद क्या है? वो तो ये कह देगा कयामत में कि जो है अल्लाह ताला आपने जो नबी उस वक्त भेजा था वो हमारे एरिया के लिए नहीं था, ना मेरे लिए था। और जो आपने आखिरी नबी भेजा वो बहुत टाइम बाद भेजा है, जब मेरे आने के बाद। तो उसकी मतलब जिंदगी के आने का मकसद क्या है? जैसे कि आप लोग बताते हो कि हिंदू में माइथोलॉजी में जो जितने भी आए हैं, जो गॉड और गॉडेसेस, वो जो है हिंदुस्तान में ही आए हैं। तो ऐसे ये भी तो इस्लाम में है कि बनी इसराइल में जो है ज्यादातर नबियां हैं। मतलब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है हर इंसान के लिए, तो इससे पहले जो जितने नबी थे वो हर इंसान के लिए क्यों नहीं थे? क्योंकि आबादी तो दुनिया अच्छा, की मुझे हर जगह जवाब पे देने फैली दें, हुई हो गया आपका सवाल माशाल्लाह। एक ही है। बात जी आपने पलट पलट कर कही है। अम, जी आपके सवाल का खुलासा सिर्फ दो जुमलों में ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो अंबिया आए हैं वो पूरी इंसानियत के लिए नहीं आए। तो मान लीजिए अगर किसी एक इलाके में कोई नबी आए तो दूसरे इलाके का बंदा तो ये कह देगा कि मेरे पास तो कोई नबी आया ही नहीं, और जो नबी हमारे जमाने में थे वो तमाम इंसानों के लिए नहीं थे। तो इसका जवाब ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने में एक इलाके में अगर नबी आ गया तो दूसरे इलाके में उसी दौर में नहीं आया था? क्या कोई इसका सबूत है? सब ठीक है, ये चलो बात मान लेंगे कि उस दूसरा नबी उस वक्त नहीं आया होगा। नहीं, लेकिन दूसरा सवाल ये है नबी कि भी जो उस है वक्त था। दूसरा नबी भी उस वक्त था, यही मैं कहना चाह रहा हूं। मसलन हजरत ठीक है इब्राहिम ठीक है अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। तो एक ही मुफ्ती अलग साहब अलग मान। इलाकों में, अलग अलग इलाकों में एक वक्त में अंबिया होते थे या आगे पीछे होते थे। आगे पीछे का मतलब यह है कि मान लीजिए 40 साल पहले एक नबी आए और आज फिर एक नबी आ गए, फिर आज से 20 साल के बाद दूसरे नबी आ गए। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि एक ही वक्त में एक ही उम्र के नबी हो, यानी कोई भी इलाका नबी या नबी की तालीम से खाली नहीं रहता था। तो अगर एक इलाके में एक नबी आ गए और या उनकी तालीम बाकी रह गई, तो वहां के लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो उस नबी की तालीम को या उस नबी पर ईमान लाए और उस नबी की तालीम की रोशनी में उस नबी पर ईमान लाए। जी जी, तो ये आपकी बात ठीक है मुफ्ती साहब की जो है एक वक्त में दो नबी थे। तो अगर दो भी नबी थे तो तब भी जो है ओवरऑल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तब भी बहुत से एरिया, जैसे कि मान लिया जाए एक जो नबी आए हैं वो अब इंग्लैंड के लिए आए या तो एक एरिया के लिए आए, और एक नबी जो है मतलब उधर पाकिस्तान या उस साइड के लिए आए। लेकिन उसके बावजूद भी काफी रीजन ऐसा वर्ल्ड का बाकी रह जाता है, और काफी इंसान ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे जो है वो वक्त के नबी नहीं थे। ये बात है ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। के लिए आप कहेंगे कि पूरी दुनिया के लिए। हम्म। और हाँ, और जो इस भाई आप कह रहे हैं दो नबी आए थे। आपने ये तहकीक कर ली है क्या कि उस जमाने में बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां नबी नहीं आए? ये तहकीक आपने कर ली या हाँ सर, अंदाजन बता क्योंकि रहे जो हैं? है नहीं, अंदाजा पॉपुलेशन जो होगी वो आज के हिसाब से कम होगी, लेकिन पॉपुलेशन कम होगी ये मैं मानता हूँ। बट लेकिन होगी तो हर एरिया में, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से मैं उससे इनकार नहीं पॉपुलेशन कर रहा बहुत हूं कम मेरे होगी। भाई, सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूं, मेरे सवाल आप नहीं समझते। मैं ये कह रहा हूं आपने ये तहकीक कर ली है कि हजरत इब्राहिम या हजरत सुलेमान या हजरत दाऊद के जमाने में मसलन जर्मनी में या अमेरिका में कोई नबी नहीं आए थे? या आपने तहकीक कर ली है, फारिग हो गए हैं इस तहकीक से और साबित कर दिया कि नहीं, नबी मौजूद नहीं थे या उनकी तालीम मौजूद नहीं थी, इस या हिसाब अंदाजे हैं? नबी
اندازے مطلب یہی سارے ہیں کہ جو ہے بہت سی ایسی جگہ رہ گئی ہوں گی جہاں پہ جو ہے نبی رہ گئی اس ہوں گی کا وقت کیا مطلب؟ یہ سوال اس وقت ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں فلاں جگہ ایسی تھی جہاں نہ نبی کی تعلیم کبھی پہنچی. مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں اگر ایک وقت میں 3 نبی بھی تھے تب بھی وہ 3 نبی پوری دنیا کے ایریا کے تو 3 ہی کور نبی نہیں کر کیوں؟ لیں تو گے نا. 300 نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب 1,40,000 یا 1,20,000 اور ایک روایت میں 2 لاکھ سے زائد انبیاء آئے ہیں تو ایک وقت میں 3 کیوں ماننا ہے؟ 300 کیوں نہیں مان سکتے؟ 300 کیوں نہیں مان سکتے؟ تو کیا مفتی صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 300 بھی ایک ٹائم پہ پریزنٹ ہو نبی؟ بالکل ہو سکتا ہے. 300 ہو سکتے ہیں یا 300 کی تعلیم پریزرو ہو سکتی ہے. میں نے اب بار بار جو لفظ بول رہا ہوں وہی بول رہا ہوں کہ مان لیجئے آج سے 20 سال پہلے ایک نبی آئے تو ان کی تعلیم آج بھی باقی ہے. پھر فلاں علاقے کے اندر کسی دوسرے علاقے میں آج نبی آ گئے, اب ان کی تعلیم اگلے 100 سال تک باقی رہے گی. تیسرے علاقے کے اندر پھر 10 سال کے بعد نبی آ گیا, اب ان کی تعلیم 200 سال تک باقی رہے گی. تو اس طریقے سے ہر علاقے میں یا تو نبی رہے ہیں یا نبی کی تعلیم باقی رہی ہے. تو مفتی صاحب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آخری نبی تھے تو اس سے پہلے انبیاء جو ہے وہ کچھ پارٹیکولر ریجن اور پیپلز کے لیے کیوں آئے تھے؟ مطلب ان کو بھی پوری دنیا کے لیے آنا چاہیے تھا نا پھر. کیوں کس بنیاد پر؟ کیا اصول ہے؟ کیونکہ اصول یہ ہے کیونکہ یہ ایک وہ بگڑتا دکھ رہا ہے کہ جو ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ نبی آ رہے ہیں وہ کچھ ایریا کے جتنے نبی آ رہے ہیں وہ سیکوینس کے ساتھ کچھ ایریا کے لیے آ رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا کہ نہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں پوری دنیا کے لیے تو پہلے انبیاء کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کیوں ہونا چاہیے تھا وہ اصول بتائیے. یہ کیا ضروری ہے کہ یہ دوسرے انبیاء بھی سیکوینس تمام بگڑتا ہے انسانیت کے اللہ, لیے؟ کیونکہ یہ اوپر والا سیکوینس اپنی جو سیکوینس ہے وہ چینج نہیں کر سکتا ہے نا کہ ایک بار تو وہ مطلب ایک ایریا کے لیے بھیج رہا ہے نبی, ایک پھر لاسٹ میں جو نبی بھیجا وہ پوری دنیا کے لیے بھیج دیا. اچھا یہ آپ تو نے کہا کہ اوپر والا جو ہے وہ سیکوینس نہیں بدل سکتا. کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس کی دلیل. یہ دعوے ہیں, میں دعوے کے اوپر دلیل مانگتا ہوں. تو کوئی بھی آپ دعویٰ کریں اس کی دلیل دیں. سیکوینس نہیں بدل سکتا. کیوں نہیں بدل سکتا؟ دلیل یہ ہے کہ جیسے جتنے نبی آئے ہیں تو ایک کلمے کا پیغام لائے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, تو یہ سیکوینس خدا نہیں بدل سکتا. تو جس طریقے سے وہ کلمہ جو ہے جتنے نبی لائے ہیں وہ نہیں بدل سکتا. تو یہ جو پیٹرن ہے نبی کو بھیجنے کا کہ ایک ایریا میں, یا تو پھر یہ آخری نبی بھی جو ہے کچھ ایریا کے لیے ہوتے اور نبی اور بھی سب ان کے ساتھ آئے ہوتے, یا سارے نبی جتنے آئے وہ ایک ہی ہوتے اور پوری دنیا کے لیے ہوتے. اچھا جس طریقے سے خدا پہلا کلمہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بدل نہیں سکتا, ایسے ہی یہ جو انبیاء بھیجنے کی ترتیب ہے یہ بھی نہیں بدل سکتا. صحیح ایسا ہی ہے نا؟ جی اچھا جی ایک بات بتائیں, اگر چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی نہ ہوتے اور آج بھی ریجنل نبی ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کبھی ختم ہونی چاہیے تھی؟ قیامت ابھی بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ قیامت تو آئے گی, اس میں سائنس قیامت بھی آئے گی. پروف تو کرتا یہ ہے جو کہ قیامت آنا ہے یہ سیکوینس کا بدلنا ہوا کہ نہیں؟ اچھی خاصی لائف چل رہی تھی, لوگ ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے تھے, ایک دم قیامت آ گئی. قیامت آنا یہ سیکوینس کا بدلنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں بدلنا, کیونکہ مفتی صاحب کائنات کچھ نہیں سے بنی تھی تو کچھ نہیں سے پھر واپس ختم بھی ہوگی. نہیں تو اچھا پھر کچھ نہیں سے بننا بھی تو سیکوینس کی تبدیلی ہے. کچھ نہیں ہوتا بس کچھ نہیں رہتا. تو سر ہاں جی اب بولیں. اگر کچھ نہیں سے ہونا یہ تبدیلی آپ کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تبدیلی ہے دنیا میں. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تبدیلی نہیں ہوئی, اور آپ کے نزدیک خدا تو تبدیلی کرے گا نہیں, تو تبدیلی کیوں کی؟ آواز نہیں آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب اگر دنیا نہ بنتی تو ہمیں خدا کی پہچان کیسے ہوتی؟ تو دنیا بننا ضروری تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی. حالانکہ مجبوری آپ کے اعتبار سے لگ رہی ہے, میرے اعتبار سے نہیں ہے. چلو کوئی نہ کوئی وجہ آپ نے دی کہ یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوئی. ٹھیک, جی تو کیا انبیاء کے بھیجنے میں جو سیکوینس تھا اس کی جو تبدیلی ہے وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے اگر ہو تو اب پرابلم ہے کوئی؟ انبیاء کو جو بھیجنے میں تبدیلی ہے پھر سے بتائیے گا. وہ بھی تو کسی نہ کسی وجہ سے ہو سکتی ہے. نہیں تو میرا سوال اچھا وہیں پہ آتا ہے نا مفتی صاحب. وہاں کوئی وجہ نہیں ہے. وہاں مفتی میں بات وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے یہ عدل, جیسے میں نے سب سے پہلے کہا تھا
کہ اس کا عدل کے تعلق تعلق عدل سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے ہے ہی نہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک تبدیلی کو جو کہ عدم سے وجود یعنی نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس مانا تبدیلی ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوئی چونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء سے ایک نبی پر آنا، یہ تبدیلی بھی کسی نہ کسی وجہ سے تو ہوگی نا۔ اگر کوئی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی اچھا جی بالکل ٹھیک۔ اب وہ جو تبدیلی ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ نبی اس وقت تک اگلا نبی نہیں آتا کسی خاص علاقے میں جب تک اس نبی کی تعلیم باقی رہتی۔ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جس زمانے میں آئے تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو کمیونیکیشن تھا وہ اتنا نہیں تھا۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کمیونیکیشن دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس دنیا میں آنے کے بعد بعین ہی محفوظ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو اگلے جب وہ تعلیم ہر جگہ پہنچی یا پہنچ رہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ بالکل محفوظ ہے، تو کسی بھی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے، چونکہ تعلیم پوری انسانیت تک پہنچ رہی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو اسٹیو الاسکا کی چوٹی پر رہ رہا تھا نا وہاں تک نہیں پہنچی، وہ ویسے ہی مر گیا۔ وہ جو جان سائبیریا میں رہ رہا تھا وہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیم پہنچی نہیں ہے، وہ ویسے ہی مر گیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس سے نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، چونکہ جب نبوت کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوا تو سوال بھی اس سے نبوت کے بارے میں نہیں ہوگا، سوال بھی اس سے رسالت کے بارے میں نہیں ہوگا، اس سے سوال توحید کے بارے میں ہوگا، چونکہ توحید تک وہ اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے۔ اب بتائیں اس میں عدل کیسے ختم ہوا؟ میں نے یہی مفتی صاحب سوال جو ہے ان سے پوچھا تھا، یہ مفتی عبداللہ منہاج سے، تو انہوں نے یہ کہا، یہی بات بتائی تھی کہ جو آخری نبی وہ آپ مجھ سے سوال کریں، وہ مفتی عبداللہ منہاج صاحب سے آپ نے کیا کیا تھا وہ ان کی ہسٹری میں، ابھی میری بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پیغام جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پہنچا تو ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ سے پہلے نبی آئے تھے، اب جیسے کہ ایک نبی، آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ایک انسان ہے وہ امیزون کے جنگل میں وہاں رہ رہا ہے، تو اب اس کے پاس پیغام جائے گا بھی تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس پیغام کو مان لوں گا نہیں، کیونکہ جو یہ نبی، ارے بھائی تو اس کے پاس حضرت موسیٰ کا پیغام کیوں جائے گا؟ وہ امیزون کے جنگل میں جو رہ رہا ہے تو امیزون میں بھیجا جائے گا نا اس کے پاس نبی۔ تو اس کی دلیل کیا کہ وہاں پہ اس وقت بھیجے گئے تھے نبی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں ہے نا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قوم ایسی ہے کہ اس میں نذیر یعنی ڈرانے والا بھیجا گیا، اور ہر وقت میں ہر قوم یا تو بھیجا یا تو وہ نبی موجود رہا یا اس کی تعلیم باقی رہی۔ تعلیم باقی رہنا بھی تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن تعلیم باقی ہے، کافی ہے۔ اصل تعلیم ہے کہ نبی کی تعلیم محفوظ طریقے سے باقی رہے۔